ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی اور خود ان کی دعوت اور استقبال کے لیے خصوصی اہتمام کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو ساتھ لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے۔ پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت، وزراء اور عمرہ بھی آ گئے۔ مقررہ وقت پر امام احمد بن حنبل بھی پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانا بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے مگر وہ کھانا کھاتے رہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں، لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اس زمانے میں تو عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور جو علماء اور صلحاء تھے وہ تو رات کے وقت عبادت کیا ہی کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا۔ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو دیکھا وہاں پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا بھرا ہوا پڑا تھا۔ نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ہی مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوئے، نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا۔ سب کچھ جیسا تھا ویسا ہی رکھا ہوا تھا۔ اب ان کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے ان کی آنکھ تہجد کے لیے نہیں کھلی ہوگی۔ جب فجر پڑھ کر حضرت امام بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا، آپ نے تو فرمایا تھے بہت بڑے اللہ والے اور بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہیں کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو ہم نے ان کے وضو اور استنجا کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، لہٰذا انہوں نے امام احمد بن حنبل کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی کچھ معمول سے زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے سونے کا انتظام کیا گیا تھا اس کمرے میں آخر شب میں استعمال ہونے کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال نہیں کی۔ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں، بلکہ بات کچھ اور ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں جس وقت کھانا کھانے کے لیے آپ کے دسترخوان پر پہنچا اور میں نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا، میں نے دیکھا کہ کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے کمرہ نور سے چکا چوندھ ہو رہا تھا، اور یہ دیکھا کہ آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے سوچا شاید کہ زندگی میں اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا نصیب نہ ہو، لہٰذا جتنا بھی زیادہ مجھ سے کھایا جا سکے گا کھا لیا جائے۔
اس لیے اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان کو اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ مجھ سے جتنا زیادہ کھانا کھایا جا سکا میں نے کھا لیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کون کتنا کھا رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں تک مجھ میں کھانے کی شکت تھی کھاتا چلا گیا۔ پھر کھانا حلال ہونے کی وجہ سے بدہضمی بھی نہیں ہوئی بلکہ وہ سریل ہضم تھا، اندر جا کر جزوِ بدن بن گیا اور روح کو منور کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ الحمدللہ میں نے اس کا اثر محسوس کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نہ تو مجھے بدہضمی ہوئی نہ ہی کوئی تکلیف ہوئی، پر کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں کمرے میں آرام کے لیے پہنچا جہاں آپ نے میرے لیے آرام کا بندوبست کیا تھا تو میری حالت کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو آرام کرنے کی طبیعت چاہ نہیں رہی تھی، اگرچہ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا مگر اس کھانے میں غذائیت اور توانائی ہی اتنی تھی کہ میری تھکان ہی ختم ہو گئی اور سستی بھی جاتی رہی۔ اور جب میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہ آئی، لہٰذا میں لیٹا رہا، لیٹے لیٹے قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اس رات میں نے قرآن و حدیث میں سے 100 مسائل مستنبط کر لیے اور وہ مسائل ایسے تھے جو اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے تھے اور نہ ان کی طرف خیال گیا، لیکن جب آج رات میں نے غور کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مسائل کی تفصیل اور جوابات میرے ذہن میں آتے چلے گئے اور صبح تک میں مسائل کا استنباط کرتا رہا، اتنے میں صبح ہو گئی۔ یہ سب آپ کے کھانے کا اثر تھا جو رات کے وقت تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور وہی عشاء کا وضو فجر میں میرے کام آیا۔ پھر حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو جا کر حقیقت بتائی اور کہا تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے لہٰذا ان سے معافی مانگو۔ حاصل کلام یہ کہ واقعی ہمارے اندر جو جذبہ دین موجود نہیں ہے، دین کی طرف میلان نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دین برحق ہے اور آخرت بھی برحق ہے۔ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پھر بھی ہمارا دل نہیں اس طرف آتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہماری غذا میں بھی مشتبہ غذا کا بڑا اٹل حصہ ہے، اس لیے ہم حرام اور مشتبہ غذا سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی حرام اور مشتبہ غذا سے بچائیں تاکہ کسی بھی کے بھی پیٹ میں حرام اور مشتبہ غذا نہ جانے پائے، ورنہ ہم سب اس کے وبال سے نہ بچ سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو حلال اور طیب روزی عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔